بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. کل ہم نے منصوبات میں سے حال کے بارے میں پڑھا تھا کہ حال سے مراد وہ اسم ہے جو فاعل، مفعول، مبتدا اور خبر ان کی حالت کو واضح کرے۔ تو جس کی حالت کو واضح کیا جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اور جو اسم حالت کو واضح کرتا ہے اس کو حال کہتے ہیں۔ اور یہ حال جو ہے یہ بھی منصوب ہوتا ہے، جس طرح مفاعل خمسہ جو ہیں وہ منصوب ہوتے ہیں، اسی طرح حال بھی منصوب ہوتا ہے، اسماء منصوبہ میں سے ہے۔ اس کے بعد حال کے بعد ساتواں اسم ہے تمیز۔ تمیز سے مراد وہ نکرہ اسم ہے جو کسی مبہم چیز، کسی بھی مبہم چیز، بے شک وہ مفرد اسم ہو یا جملہ ہو۔ مفرد اسم جو ہے وہ بھی مبہم ہو سکتا ہے، اور ایک پورا جملہ جو ہے وہ بھی مبہم ہو سکتا ہے۔ تو وہ اسم نکرہ جو کسی مبہم چیز کے بعد اس لیے ذکر ہو کہ اس میں موجود ابہام کو دور کر دے، جس کا ابہام دور کیا جائے اسے ممیز کہتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اردو زبان میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں ممتاز، یعنی ایک شے کا دوسری شے سے ممتاز ہو جانا، واضح ہو جانا، یا ہم کہتے ہیں کہ آپ ان دونوں کے درمیان امتیاز کر دیں، فرق کر دیں۔ تو تمیز جو ہے یہ معاملے کو واضح کر دیتی ہے۔ یہ اگر مفرد اسم کے بعد آئے تو اس کی وضاحت کر دیتی ہے، اور اگر جملے کے بعد آئے تو اس کی وضاحت کر دیتی ہے۔ بسا اوقات اسم جو ہے مفرد وہ بھی مبہم ہو سکتا ہے، اور بسا اوقات پورا جملہ بھی مبہم ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو تمیز ہوتی ہے اس کے اوپر بھی نصب آئے گی، یہ بھی منصوب ہوگی۔ جی دیکھیں، وہ اسم نکرہ جو کسی مبہم چیز، اب وہ چیز جو ہے اس کو بریکٹ میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مفرد اسم یا جملہ، جو کسی مبہم چیز کے بعد اس لیے ذکر ہو کہ اس میں موجود ابہام کو دور کر دے، جس کا ابہام دور کیا جائے اسے ممیز کہتے ہیں۔ جیسے اوپر حال میں گزرا تھا کہ حال جو ہے جس چیز کی حالت کو بیان کرتا ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اسی طرح تمیز جس کے ابہام کو دور کرتی ہے اس کو ممیز کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال، اسنا عشرہ شہرن، اسنا عشرہ 12 اور شہرن مہینے، تو 12 مہینے۔ اب اسنا عشرہ جو ہے، اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے جی 12، تو کیا 12؟ 12 مہینے، 12 کتابیں، 12 چاند، یا 12 ستارے، یا 12 آدمی، یا 12 عورتیں، اس کی وضاحت نہیں تھی۔ تو تمیز جو ہے اس نے ابہام کو دور کر دیا کہ اسنا عشرہ 12 سے مراد 12 مہینے ہیں، اسنا عشرہ شہرن 12 مہینے مراد ہیں۔ وضاحت، مذکورہ مثال میں اسنا عشرہ یہ ممیز ہے، ممیز نہیں کہیں گے، ممیز جس کی تمیز بیان کی جا رہی ہے، اور شہرن یہ تمیز ہے۔ اسنا عشرہ میں ابہام ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، 12 افراد ہیں یا 12 کتابیں ہیں یا کچھ اور۔ تو شہرن نے اس ابہام کو دور کر دیا اور واضح کر دیا کہ اس سے مہینے مراد ہیں۔ تو ممیز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ممیز عموماً عدد اور وزن وغیرہ کا نام ہوتا ہے، یعنی تمیز جو ہے یہ عموماً عدد کی تمیز ہوتی ہے یا وزن کی تمیز ہوتی ہے۔ تو وزن جو ہے وہ بھی ایک گویا کہ پیمانہ ہی ہوتا ہے،
جیسے 1 من کہیں یا 1 ٹن کہیں یا 1 کلو کہیں تو وہ بھی ایک عدد ہی ہے۔ تو ممیز عموماً عدد اور وزن وغیرہ کا نام ہوتا ہے۔ عدد کی مثال جیسے اوپر بھی گزری ہے، 12 12 مہینے۔ تو عدد کی مثال جیسے دوسری مثال عندی 15 کتاباً، میرے پاس 15 کتابیں ہیں۔ اب عندی جو ہے یہ مبتدا ہوگا، مضاف الیہ مل کر، اور 15 یہ عدد ہے 15، یہ ممیز ہے 15 ممیز، اور کتاباً یہ اس کی تمیز۔ یہ ممیز اور تمیز مل کر یہ عندی کی خبر بن جائے گی۔ یا پھر ایک قاعدہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ خبر جب ظرف ہو یا جار مجرور ہو تو خبر مقدم ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں عندی جو ہے وہ خبر مقدم ہوگی، اور 15 یہ اس کا مبتدا جو ہے مؤخر ہو جائے گا۔ بہرحال وہ ترکیب کا معاملہ ہے، ابھی آپ کو شاید وہ زیادہ سمجھ نہیں آئے گا۔ صرف آپ یہ دیکھیں کہ 15 یہ ممیز ہے اور کتاباً یہ اس کی تمیز ہے۔ 15 ممیز اور کتاباً اس کی تمیز۔ تو کتاباً تمیز ہے جو عدد 15 کے ابہام کو دور کرتی ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ہوتی ہے وزن۔ وزن کی مثال جیسے عندی طن قمحا، میرے پاس 1 ٹن گندم ہے۔ اب اگر یہی کہا جاتا کہ عندی طن، میرے پاس 1 ٹن ہے، تو وضاحت نہیں ہونی تھی کہ 1 ٹن کیا ہے، آگے قمحا سے اس کی وضاحت ہو گئی کہ گندم کا 1 ٹن موجود ہے۔ تو یہاں گندم کی بجائے ارزن، چاول بھی کہا جا سکتا تھا، یعنی جو چیز موجود ہے۔ عندی میرے پاس طن 1 ٹن ہے، قمحا گندم کا۔ تو یہ وزن کی تمیز ہے۔ تو گویا کہ تمیز زیادہ تر 2 چیزوں کی ہوتی ہے، یا عدد کی ہوتی ہے یا وزن کی ہوتی ہے۔ تو جو عدد ہوتا ہے وہ واضح نہیں ہوتا، اس کی تمیز لا کر اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وزن جو ہے وہ واضح نہیں ہوتا اور اس کی تمیز لا کر اس کو واضح کیا جاتا ہے۔ اس میں قبحا تمیز ہے اور وزن فن کے ابہام کو دور کر رہی ہے۔ تو تنن یہاں ممیز ہوگا اور قمحا اس کی تمیز ہوگی۔ تو اوپر انہوں نے بیان کیا تھا کہ یہ کبھی مفرد اسم کی وضاحت کرتی ہے کہ ابہام کو دور کرتی ہے، یا کبھی جملہ کے ابہام کو دور کرتی ہے۔ اب آگے وہ جملے کے ابہام والی بات جو ہے اس کو واضح کر رہے ہیں کہ بسا اوقات جملے میں بھی ابہام ہوتا ہے۔ اس ابہام کو دور کرنے والی تمیز کو تمیز نسبت یا تمیز جملہ کہتے ہیں۔ یعنی ہوتی تو تمیز ہے، تو وہ نسبت کے اعتبار سے تمیز ہوتی ہے یا اس کو جملہ کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے انا اکثر من کا، میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ اب یہ ایک پورا جملہ ہے، انا اکثر من کا، میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ کس حیثیت سے یا کس لحاظ سے زیادہ ہے۔ جب وہ کہے گا کہ مالن، انا اکثر من کا مالن، میں تجھ سے زیادہ ہوں مال میں، یعنی میرا مال تجھ سے زیادہ ہے۔ یا وہ کہے گا انا اکثر من کا علما، میں علم میں تجھ سے زیادہ ہوں۔ تو اس نسبت میں موجود ابہام دور ہو جائے گا کہ مال کی روح سے یا علم کے لحاظ سے زیادہ ہے، لہذا مالن ہو یا علمن ہو، تمیز نسبت یا تمیز جملہ ہے۔ تو تمیز سے مراد وہ اسم نکرہ ہوتا ہے، یہ اسم نکرہ ہوتا ہے ہمیشہ۔ تمیز جو ہے یہ اسم نکرہ ہی آتا ہے، معرفہ نہیں آتا۔ تو اسم نکرہ ہوتا ہے جو کسی مبہم چیز، بے شک وہ عدد ہو یا وہ وزن ہو یا پھر وہ جملہ ہو۔ اس کے بعد پھر چند ایک مشق کے اندر جملے انہوں نے دیے ہیں، سوالات دیے ہیں جن کو حل کرنا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حال کی تعریف مع مثال بیان کریں۔ حال کی تعریف، چونکہ 2 چیزیں ہم نے پڑھی تھی اس چیپٹر میں، تو اس لیے انہوں نے حال اور تمیز دونوں کی مشق بنائی ہے۔ تو حال سے مراد وہ اسم منصوب ہے جو فاعل، مفعول بہ اور مبتدا خبر وغیرہ کی حالت کو واضح کرے، اور اس کی مثال تھی شرب حامد الماء جالسا، حامد نے بیٹھ کر پانی پیا۔
تو یہ پہلا سوال ہے کہ حال کی تعریف مع مثال بیان کریں. دوسرا سوال یہ ہے کہ تمیز کی تعریف کر کے اس کی قسمیں بیان کریں اور ہر قسم کی ایک مثال بیان کریں. تو تمیز سے مراد وہ اسم نکرہ ہے جو کسی مبہم چیز، خواہ وہ مفرد اسم ہو یا جملہ ہو، اس کے ابہام کو دور کرے. تو تمیز کی پھر آگے دو قسمیں آپ کہہ لیں کہ یہ کبھی عدد کی تمیز ہوتی ہے اور کبھی وزن کی ہوتی ہے اور کبھی یہ جملے کے ابہام کو دور کرتی ہے. تو یہ اس کی ساری شکلیں بن جاتی ہیں. اس کے بعد ہے قوسین میں دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کے ساتھ خالی جگہ کو پور کرے. نمبر 1، جس کی حالت بیان کی جائے اسے ڈیش کہتے ہیں. جس کی حالت بیان ہو رہی ہو ممیز کہیں گے، یا اس کو تمیز کہیں گے، یا اس کو ذوالحال کہیں گے. تو اس کو ذوالحال کہا جائے گا. جس کی حالت بیان کی جائے اس کو ذوالحال کہا جاتا ہے. جس کا ابہام دور کیا جائے اسے ڈیش کہتے ہیں، اسے ممیز کہتے ہیں. ممیز حال یا ذوالحال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. حالت بیان کر جس کی جائے اس کو ذوالحال کہتے ہیں، اور جس کا ابہام دور کیا جائے اس کو ممیز کہتے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے ممیز عموماً عدد اور وزن. عدد اور وزن یعنی فاعل مبتدا نہیں بلکہ عدد اور وزن وغیرہ ہوتا ہے. عندی طن قمحا میں قمحا جو ہے یہ تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. یہ حال نہیں ہے بلکہ یہ تمیز ہے اور مفعول بہ بھی نہیں ہے. عندی طن قمحا. درج ذیل جملوں میں ذوالحال اور حال کو پہچانے. جلس المذنب خائفا. بیٹھ گیا گنہگار یا مجرم ڈرتے ہوئے. خائفا اس حال میں کہ وہ ڈر رہا تھا. تو جلس فعل، المذنب یہ فاعل، اور ساتھ ساتھ یہ ذوالحال بھی بن جائے گا، اور خائفا اس کا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ جلسہ کا فاعل بن گیا. جلسہ اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، یعنی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو المذنب ذوالحال ہے اور خائفاً اس کا حال ہے. اس طرح عاد التاجر رابحا. لوٹا تاجر اس حال میں کہ وہ نفع کمانے والا تھا. تو عاد فعل، التاجر ذوالحال، رابحا اس کا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اسی طرح ان دونوں مثالوں میں فاعل کی حالت بیان کی جا رہی ہے، لیکن یہ جو تیسری مثال ہے اس کے اندر مفعول کی حالت بیان ہو رہی ہے کہ لا تأکلوا الطعام، نہ تم کھاؤ کھانا، حارا اس حال میں کہ وہ گرم ہو. تو لا تأکلوا فعل با فاعل اور الطعام یہ مفعول اور ساتھ ساتھ ذوالحال. ذوالحال اور حارن اس کا حال. ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بن گیا. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر، مفعول بھی ہے، یہ مفعول بھی ہے، مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اس کے بعد آگے ہے لا تشرب قائما. تو پانی نہ پی کھڑے ہو کر. تو لا تشرب میں فعل اور اس کے اندر ایک ہے ضمیر فاعل انتا، اور انتا جو ہے جو ضمیر ہے وہ ذوالحال ہے اور قائمن اس کا حال ہے. ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل بن گیا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو یہ چاروں جملے جو ہیں یہ ذوالحال اور حال کی پہچان کروا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے مزید کچھ جملے دیے ہیں، لیکن یہ ذوالحال اور حال نہیں بلکہ یہ ممیز اور تمیز کی وضاحت کرتے ہیں، ممیز اور تمیز کی نشاندہی کرتے ہیں. اس میں پہلا جملہ ہے ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے. ہوا افصح منی وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے. کس اعتبار سے؟ لسانن زبان کے اعتبار سے. تو یہاں
افصح منی، یہ پورا جملہ جو ہے یہ ممیز ہے، یہاں ممیز جو ہے جملہ ہے، جیسے وہ تمیز جملہ یا تمیز نسبت ہم نے پیچھے پڑھی ہے، ہوا افصح منی، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، کس اعتبار سے؟ لسانن، زبان کے اعتبار سے۔ تو یہاں افصح منی پورا جملہ یہ ممیز اور لسانن اس کی تمیز۔ آگے ہے اشتریت لترن لبنن، میں نے 1 لیٹر دودھ خریدا، تو اشتریت فعل با فاعل اور لترن یہ ممیز، لیٹر کو لترن انہوں نے کر دیا ہے ممیز، اور لبنن اس کی تمیز۔ میں نے 1 لیٹر خریدا، اب کس چیز کا 1 لیٹر خریدا اس کی وضاحت نہیں ہوتی تھی، تیل کا خریدا، گھی کا خریدا، یا دودھ کا خریدا، تو لبنن کہہ کر تمیز لا کر اس کی وضاحت کر دی کہ 1 لیٹر جو خریدا ہے وہ دودھ کا خریدا ہے، تو لبنن یہ تمیز ہوگی، اور لترن جو ہے یہ اس کا ممیز ہوگا، ممیز اور تمیز مل کر یہ اشتریتو کا مفعول بھی بن جائے گا، دونوں مل کر مفعول بھی بن جائیں گے۔ آگے ہے فی الفصل 20 طالبا، کلاس میں 20 طالب علم ہیں، تو 20 یہاں پر 20 جو ہے، یہاں پہ عدد جو ہے یہ ممیز ہے اور طالباً اس کی تمیز ہے، تو 20 ممیز اور طالباً تمیز، تو فی الفصل 20 طالباً، تو 20 ممیز طالباً اس کی تمیز، تو تمیز جو ہے یہ منصوب ہے۔ اس کے بعد آگے ہے شربت کأسن، میں نے پیا 1 گلاس، کس چیز کا؟ ماءن پانی کا، یا پھر لبنن دودھ کا، یا جس چیز کا بھی 1 گلاس پیا ہے، تو یہاں پر شربت کأسن میں نے 1 گلاس پیا، اس میں ابہام تھا کہ پتہ نہیں کس چیز کا 1 گلاس پیا ہے، تو جب ماءن اس کی تمیز آ گئی تو اس نے واضح کر دیا کہ وہ پانی کا گلاس تھا۔ اس طرح شربت فعل با فاعل، کأسن یہ ممیز اور ماءن اس کی تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ شربت کا مفعول بھی بن گیا۔ پھر آگے ہے فی السنۃ 12 شہرا، 1 سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، تو 12 جس طرح ہم نے اوپر بھی مثال پڑھی تھی 12، اگر صرف 12 ہم بولتے تو سمجھ نہیں آنی تھی کہ 12 کیا چیز 12۔ آگے ہے شہرن مہینے، تو شہرن جو ہے یہ تمیز ہے، اس نے آ کر وضاحت کر دی ہے کہ وہ 12 مہینے مراد ہیں۔ پھر آگے ہے فی الکیسی، جیب میں 80 روبیتن، 80 روبیتن روپے ہیں، تو اگر صرف 80 کہہ دیا جاتا تو بات سمجھ نہیں آنی تھی، روبیتن کہہ کر تمیز لا کر اس کی وضاحت کر دی ہے۔ فی الکیسی جیب میں 80 روبیتن روپے ہیں، 80 روپے ہیں، تو 80 یہاں ممیز ہے اور روبیتن یہ تمیز ہے، تمیز ہونے کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ تو منصوبات ہم جو پڑھ چکے ہیں 7 ہو چکے ہیں، جن میں 5 مفاعل خمسہ ہیں، 5 مفعول ہیں، مفعول بہ ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معاہو ہے، اور مفعول فیہ، اس کے بعد حال اور تمیز۔ تو آج ہم نے الحمدللہ یہ اپنا چیپٹر پورا کر لیا ہے۔ تمیز سے مراد وہ اسم نکرہ ہوتا ہے جو کسی بھی مبہم چیز، اور وہ مبہم چیز بے شک مفرد اسم ہو، اور وہ مفرد اسم یا تو عدد ہوتا ہے یا پھر وہ وزن ہوتا ہے، یا پھر وہ جملہ ہو مبہم چیز جو ہے، تو وہ اسم نکرہ جو ہے اسم مفرد کے بعد یا جملہ کے بعد آ کر اس کے ابہام کو دور کر دے، تو جس چیز کے ابہام کو دور کیا جا رہا ہے اس کو ممیز کہیں گے۔ اگر وہ مفرد اسم ہے تو وہ یا تو عدد ہوگا یا پھر وزن ہوگا، اور اگر وہ جملہ ہے تو پھر پورا جملہ جو ہے اس کو واضح کیا جائے گا تمیز لا کر، اور جو جملے کی وضاحت کرنے والی تمیز ہے اس کو تمیز جملہ یا تمیز نسبت کہتے ہیں۔ جیسے کوئی کہے انا اکثر من کا، میں تجھ سے زیادہ ہوں، اب کس چیز میں زیادہ ہے؟ علمن، اگر علمن کہہ دیا جائے تو علم میں زیادہ ہے، مالن کہہ دیا جائے تو مال میں زیادہ ہے،
یا لسانن کہہ دیا جائے بولنے کے اعتبار سے، تو کوئی بھی چیز جو ہے جس میں زیادہ ہو اس کو لا کر اس ابہام کو، جملے کے ابہام کو دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ مشق ہے، انشاءاللہ کل آپ لوگ مشق کو بھی اچھی طرح سے حل کر کے لائیے گا، ایک دفعہ خود بھی اس کی ریویژن کر لیں۔ تو کل میں انشاءاللہ حال اور تمیز دونوں کو سنوں گا، حال کو بھی اور تمیز کو بھی، اور اس کے بعد انشاءاللہ مشق کو بھی۔